بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب الذبائح چل رہا ہے، صفحہ نمبر 421۔ والذبح بین الحلق واللبۃ، اور ذبح کرنا حلق اور سینے کے درمیان ہے، حلق اور سینے کے درمیان ہے۔ وفی الجامع الصغیر لا بأس بالذبح فی الحلق کلہ وسطہ واعلاہ واسفلہ، اور جامع صغیر میں لکھا ہے کوئی حرج نہیں ہے ذبح کرنے میں حلق میں، اس کے پورے کے پورے، یعنی اس کے بیچ میں، اس کے اوپر اور اس کے نیچے، یہاں سے یہاں تک کہیں بھی کر سکتے ہیں۔ اور اصل ہے اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول الزکات ما بین اللبۃ واللحیین، یہ زکات زال سے یعنی ذبح کرنا سینے کے اور دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، حدیث سے دلیل مل گئی۔ وَلِأَنَّهُ مجمع مجرا والعروق، اور اس لیے کہ وہ جاری ہونے کی جگہ ہے۔ کیا جاری ہونے کی؟ کھانے کے اور جو ہے سانس کے جاری ہونے کی جگہ ہے۔ والعروق، اور رگوں کی جگہ ہے۔ فیحصل بالفعل الیہ انہار الدم، تو حاصل ہو جاتا ہے اس میں عمل کرنے میں خون کا بہانا۔ انہار بولے تو نہر اس کو بولتے ہیں، پانی کی نہر بہنے کی، انہار الدم خون کو بہانا۔ علی ابلغ الوجوہ، پورے طریقے پر، وجوہ میں سب سے بالغ طریقے پر۔ فکأن حکم الکل سواء، تو گویا کہ پورے حلق کا حکم ایک ہی ہے، یعنی حلق میں فلاں جگہ سے کاٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، سینے سے لے کے حلق کے درمیان میں جو بھی جگہ ہے، کتنے 3-4 انچ کی، وہ پوری جگہ میں کہیں بھی کاٹ سکتے ہیں۔ اچھا صاحب، والعروق، اب رگیں کہاں ہیں، کٹنا کیا کیا ضروری ہے؟ عرق کی جمع عروق۔ والعروق التي تقطع في الزکاة 4، الحلقوم والمرئی والودجان، اور وہ رگیں جو زکوٰۃ میں کاٹی جاتی ہیں وہ 4 ہیں، ذبح میں 4 رگیں کٹتی ہیں عموماً۔ نمبر 1 کے حلقوم، حلقوم کس کو بولتے ہیں بھائی؟ حلق کو بولتے ہیں، وہ بڑی نالی، حلقوم بولے تو بڑی نالی، نرخ۔ والمرئی، مرئی وہ تو نرخرا، وہ جو ہے چھوٹی نالی رہتی۔ والوجان، اور 2 رگیں، 2 رگیں، بڑی نالی، چھوٹی نالی اور 2 رگیں، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے افرل اوداج بما شئت، کاٹو ودجوں کو، یہاں اوداج استعمال کیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، حالانکہ ودجیں 2 ہوتی ہیں، جو ہے جو نسیں ہوتی ہیں نا، رگیں وہ 2 ہوتی ہیں، اس کے بعد جو ہے 2 نالیاں ہوتی ہیں کھانے کی اور سانس کی، تو ودجوں کو کاٹو فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اوداج سے مراد کیا ہے؟ وہ 2 ودجوں کے علاوہ بھی کٹنا چاہیے، کون؟ حلقوم بھی اور مرئی بھی، مرئی وہ تو نرخرا، بما شئت، اس میں سے جو تو چاہو، جو تو چاہے، وہی اسم جمعین، اور یہ اوداج جو ہے اس میں جمع ہے، واقل الثلاث، اور اس کا کم سے کم کتنا ہوتا ہے؟ 3 ہوتا ہے، تو یہ 4 میں سے 3 تو کٹنا ضروری ہو گیا۔ فیتناول المرئی والودجین، تو یہ شامل کرتی ہے مرئی کو اور ودجین کو، مرئی اور ودجین کو شامل کرتی ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے مرئی اور ودجین کٹنا اسی وقت میں ممکن ہے جبکہ حلقوم کٹے، جب حلقوم کٹے تو ہی اس کے اندر ہی سے ہے، حلقوم کٹے تو ہی مرئی اور ودجین کٹتے، تو حلقوم تو کٹنا لازمی ہو گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ مرئی بھی کٹنا، ودجین میں سے کوئی ایک کٹنا، یہ ہے حدیث کا خلاصہ۔ بولیے، حلقوم تو کٹے گا ہی کٹے گا، اس کے بغیر تو آگے گاڑی جائے گی نہیں، یعنی چھری، پھر اس کے بعد مرئی کٹنا اور ودجین میں سے کوئی ایک کٹنا لازمی ہو جاتا، یہ ہے حدیث شریف کا خلاصہ۔ وہ حجت علی الشافعی فی الاکتفاء بالحلقوم، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے خلاف یہ حجت ہے، انہوں کیا بولتے ہیں؟ فی الاکتفاء بالحلقوم والمرئی، انہوں بولتے ہیں حلق کاٹنا اور نرخرا کاٹنا کافی ہے، سمجھ میں آ گیا؟ ہاں، الا انه لا يمكن قطع هذه الثلاثه الا بقطع الحلقوم، مگر یہ کہ ممکن نہیں ہے، مگر یہ کہ یہ ہماری دلیل ہے، مگر یہ کہ ممکن نہ ہو، یہاں تک ان کی بات ہو گئی۔ یہ امام شافعی کے خلاف حجت ہے، وہ اکتفا کرنا بولتے ہیں حلقوم اور مرئی میں، ودجین کی طرف جانے کی ضرورت نہیں ہے، حلقوم کٹے، بڑی نالی کٹے اور نرخرا کٹ گیا کافی ہے، کھانے کی اور سانس کی، وہ خون کی رگیں کٹنا کوئی ضروری نہیں ہے، یہ ان کا کہنا ہے، یہ ہماری دلیل ہے۔ الا انه ممکن نہیں ہے ان تینوں کا کٹنا مگر حلقوم کے کٹنے کے ساتھ، حلقوم کٹنے کے بعد مرئی اور 2 ودجین کٹنا ممکن ہے، حلقوم کے بغیر، حلقوم کو چھوڑ دے کے وہ تینوں کو نہیں کاٹ سکتے، حلقوم کو چھوڑ دے کے فیثبت قطع الحلقوم باقتضاء، تو لہذا حلقوم کا کٹنا تو اقتضاء سے ثابت ہو گیا، حلقوم کا کٹنا تو پکا ثابت ہو گیا،
اب حلقوم کے بعد اب جو ہے دو وجین کو کاٹ لو، تین ہو جاتے، یا جو ایک مری کاٹ کے ایک وجہ کو کاٹ لو، تین ہو جاتے، یہ بولنا چاہتے ہیں۔ وہ بھی ظاہری ماذا کرنا یحتج مالک، اور اس کے ظاہر سے جس کو ہم نے ذکر کیا مالک نے دلیل حاصل کی، ولا یجوز الاکثر منها، اور نہیں جائز قرار دیتے ہیں اس میں سے اکثر کو۔ ظاہر حدیث کیا ہے؟ تم اوداج کو کاٹو بولتے ہیں نا، تو آپ امام مالک فرماتے ہیں کہ تینوں کو بھی کاٹنا ہے، حلقوم تو کسا بھی کٹنا ضروری ہے، حلقوم تو کٹنا ہی کٹنا ہے، بقیہ تین کو بھی کاٹنا ہے، تو چار کٹنا ضروری ہے بولتے ہیں کون؟ امام مالک۔ تو کتنے ہو گئے؟ امام مالک جو ہے چار کٹنا ضروری ہے بولتے ہیں، امام شافعی دو کٹنا کافی ہے بولتے ہیں، حلقوم کے ساتھ کوئی ایک مری کٹنا ضروری ہے، وہ اوداج کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ حلقوم کے ساتھ مرئی اور ایک آدھ ودج، حلقوم کے ساتھ ودج کٹنا ضروری ہے، کون بولتے ہیں؟ امام ابو حنیفہ۔ پھر اس میں اپنے پاس اختلاف رائے ہو جاتا۔ اچھا، ولا يجوز الاکثر منها بل يشترط قطع جميعها، بلکہ شرط ہے ان کے تمام کا کاٹنا۔ وعندنا، اور ہمارے پاس، ان قطعها حل الاكل وان قطع اکثرها فكذلك عند ابي حنیفہ۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ اگر اس کو کاٹے، کس کو؟ چاروں کو کاٹے، تو کھانا تو حلال ہو جاتا ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ وان قطع اکثرها، اور اگر کاٹے ان میں سے اکثر کو، یعنی تین کو، تو بھی اسی طرح ابو حنیفہ کے پاس، یعنی کھانا حلال ہو جاتا ہے، تین کو کاٹے تو کھانا حلال۔ اب وہ تین کون سے؟ حلقوم تو کٹ جاتی تھی، پھر اس کے بعد بچے سے دو ودج یا ایک ودج ایک مری، اس میں تھوڑا اختلاف رائے ہو جاتا ہے۔ فکذالک عند ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کے پاس تو یہی ہے، یعنی حلقوم کے ساتھ دو ودج کاٹو یا ایک ودج ایک مری کاٹو کافی ہے، یہ سمجھ میں آتا ہے۔ وقال، لیکن صاحب کیا کہتے ہیں؟ لا بد من قطع الحلقوم والمرئی واحد الودجین، یہ امام، یہ صاحبین کا قول، اس کا ابو یوسف اور ابو محمد کا، کہ ضروری ہے حلقوم تو کٹتا ہی کٹتا ہے، حلقوم کے کاٹنے کے ساتھ، اور مرئی کاٹنا بھی ضروری ہے، اور وجین میں سے ایک کاٹنا ضروری ہے۔ مطلب مرئی کے بغیر حلقوم اور وجین کٹے تو حلال نہیں ہوتا۔ یہ کس کا قول ہے؟ ابو یوسف اور محمد کا قول ہے، یاد رکھنا۔ قال رضی اللہ عنہ، اب یہاں سے مصنف کہتے ہیں، مصنف کہتے ہیں اپنے آپ کو، قال میں کہتا ہوں، ہاکذا ذکری، قال بول کے انہوں کیا بولتے ہیں اپنے آپ کو؟ کہا اس نے، ہاکذا ذکر القدوری، اسی طرح قدوری نے ذکر کیا ہے، الاختلاف فی مختصر فیہ، اختلاف کو اپنی مختصر میں، قدوری میں اپنی کتاب میں یہ اختلاف ذکر کیا ہے کہ ابو حنیفہ جو ہے تین کوئی بھی مانتے ہیں، صاحبین کہتے ہیں حلقوم کے ساتھ مرئی ہونا ضروری ہے، ودج دو ودج کافی نہیں ہے، یہ اختلاف نقل کیا ہے قدوری نے۔ والمشہور فی کتب مشایخنا، ہمارے مشایخ کی کتاب میں جو مشہور بات ہے وہ یہ ہے کہ ان ھذا قول ابی یوسف وحدہ، یہ صرف جو ہے ابو یوسف کا ہی قول ہے، یہ صرف ابو یوسف کا قول۔ محمد کا قول کون سا ہے؟ محمد کا قول ابو حنیفہ کے ساتھ ہے، سمجھ میں آتا، سمجھ میں آ گیا؟ وقال فی الجامع الصغیر، اور امام محمد نے جامع صغیر میں لکھا ہے، وَإِنْ قَطَعَ نِصْفَ الْحُلْقُومِ وَنِصْفَ الْأَوْدَاجِ لَمْ يُوكَلْ وَإِنْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوْدَاجِ۔ امام محمد نے ایک بات کہی، وہ یہ ہے کہ اگر کاٹا حلقوم کا نصف، پوری حلقوم نہیں، وہ جو بڑی نالی تھی نا وہ پوری نہیں کاٹا، آدھی کاٹ کے چھوڑ دیا، اور اسی طرح اوداج کا نصف تو نہیں کھایا جائے گا، اگرچہ کہ اوداج میں سے اکثر کو کاٹے۔ اگر دیکھیں کیا مطلب بھائی، تین میں سے دو کاٹ لیا، حلقوم بھی کاٹا، لیکن وہ آدھا کاٹا، وہ آدھا کاٹا، وہ آدھا کاٹا، تو آدھا 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 کٹنے سے سمجھ میں آ گیا نا، پورا نہیں کٹا، رگیں پوری نہیں کٹی، خالی چرپٹا لگا تھوڑا تھوڑا۔ اسی طرح وہ بڑی نالی ہوتی تھی نا کھانے کی، سانس کی، اس کو بھی جو ہے آدھا کٹا، پورا نہیں کاٹا، تو نہیں کھایا جائے گا بول رہے۔ اچھا، وَإِنْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْقُومِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ، مرنے سے پہلے اکیلا۔ اچھا نہیں، قال محمد فی الجامع صغیر، امام محمد جامع صغیر میں کہا، اور اگر کاٹے نصف حلقوم اور نصف اوداج نہیں کھایا جائے، نہ کھایا جائے یہاں تک۔ وَإِنْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ مِنَ الْأَوْدَاجِ وَالْحُلْقُومِ قَبْلَ أَنْ يَمُوتَ اکیلا، اور اگر کاٹ دیا اس نے اکثر کو اوداج میں سے، مطلب اوداج میں تو تین جگہ ان کے اکثر کو کاٹ دیا، اور حلقوم بھی کاٹ دیا، یہ پوری کاٹ دیا بولے تھا، آدھا آدھے کی نہیں، قبل ان یموت، مرنے سے پہلے تو کھایا جائے گا۔ ولم یحکی خلافا، اور انہوں نے اختلاف نقل نہیں کیا، واختلفت روایت فی، اور روایت اس میں مختلف ہے۔ ابو یوسف کا قول امام قدوری نے ذکر کیا، ابو یوسف اور محمد کا قول بول کے، پھر لیکن ہمارے مشایخ کی کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ یہ صرف ابو یوسف کا قول ہے،
امام محمد ایک نئی بات بتا دیے. کیا بتا دیے؟ کہ نصف نصف کاٹے تو حل نہیں ہوگا، بلکہ مرنے سے پہلے پہلے اگر جو ہے اکثر کاٹ دیا ودجوں میں سے اور جو ہے مرری میں سے تو کھایا جا سکتا ہے. اب یہاں پہ خلاصہ ذکر کرتے ہیں ہمارے مصنف. فالحاصل ان عند ابی حنیفہ، حاصل یہ ہے ابو حنیفہ کے پاس، اذا قطع ثلاثہ، جب تین کاٹ دیا، ای ثلاثن کان یحل، تین کون سے بھی کاٹو حلال ہے، جو اوپر میں بولا تھا چار رہے نا، بڑی نالی چھوٹی نالی اور دو خون کی نسیں، ان میں سے کو سے بھی تین کاٹو، یہ تین کاٹو یا یہ تین تو نہیں کاٹتے، انہیں رہنا ضروری ہے، یہ جو بڑا ہے یہ رہنا ضروری ہے، اس کے ساتھ اس کو کاٹو اس کو کاٹو، یا اس کے ساتھ اس کو کاٹو اس کو کاٹو، تو جو ہے حلال ہو جاتا. یہ ہے ابو حنیفہ کا قول. اچھا صاحب، وکان یقول ابو یوسف اولا، ابو یوسف بھی پہلے یہ کہتے تھے، ثم رجع الی ما ذکرنا، پھر اس کے بعد وہ بولے جس کی طرف ہم نے رجوع کیا. کون سا؟ کہ وجین میں سے کوئی ایک کٹنا ضروری ہے اور مری کٹنا ضروری ہے. ابو یوسف کا قول کیا ہے؟ مری کٹنا ضروری ہے اور وجین میں سے کوئی ایک کٹنا ضروری ہے. مری تو لازمن مانتے ہو، تو حلقوم بھی ضروری ہو گئی، مری بھی ضروری ہو گئی، اور وجین میں چانس، چاہے یہ کٹو چاہے وہ کٹو. یہ ابو یوسف کا قول ہے. وعن محمد، امام محمد سے کیا روایت ہے؟ یعتبر اکثر کل فرد، ہر فرد کے اکثر کا اعتبار کیا جائے گا. ہر فرد کے ہر فرد کے اکثر کا مطلب یہ ہے کہ جو ہے وہ چاروں میں سے اس کا بھی اکثر کٹنا، اس کا بھی اکثر کٹنا، اس کا بھی اکثر کٹنا، اس کا بھی اکثر کٹنا تو چل جاتا. اچھا صاحب، وہ روایت عن ابی حنیفہ تھا، اور یہی ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت ہے، ابو حنیفہ سے بھی ایک روایت اور ایک روایت ہے دوسری والی. پہلے والی وہ تین والی تھی، اب یہ اکثر والی. لأن كل فرد منها اصل بنفسه، اس لیے کہ اس میں سے ہر فرد بذات خود اصل ہے، لانفصاله عن غیره، اس کے غیر سے جدا ہونے کی وجہ سے. ولورود الامر بفریه، اور امر کے وارد ہونے کی وجہ سے اس کے کاٹنے کے بارے میں حدیث شریف آئی نا بھائی، کاٹو اوداج کو بول کے. فیعتبر اکثر کل فرد منها، تو اس میں سے ہر فرد کے اکثر کا اعتبار کیا جائے گا، ان میں سے ہر فرد کے اکثر کا اعتبار کیا جائے گا، یعنی ہر جو ہے رگ کٹنا اور اکثر اکثر کٹنا. سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ یہ امام محمد کا قول ہوگا، اور ابو حنیفہ کی روایت بھی ہوگی. دلیل ہے ابو یوسف کی. پہلے ابو یوسف کی دلیل ہے کہ مقصود من قطع الودجین انہار الدم، ودجین کے کٹنے کا مقصد کیا ہے بھائی؟ خون کا بہانا. فینوب احدہما عن الاخر، تو ان میں سے ایک دوسرے کی نائب بن سکتی ہے، دونوں میں خون کی نالیاں ہیں، ایک کٹ گئی دوسری نہیں بھی کٹی تو چلتا، ٹھیک ہے. فَإِن كُلُّ وَاحِدٍ مِّنْهُمْ مَجْرَى الدَّمْ، اس لیے کہ ان دونوں میں سے ہر ایک خون کے جاری ہونے کی جگہ. اما الحلقوم يخالف المرء فإنه مجرى العلف والماء. اچھا صاحب، بہرحال حلقوم جو ہے نا، حلق، وہ تو جو ہے مرئی کے خلاف ہے. وہ کس کے خلاف ہے؟ وہ مرئی کے خلاف. مرئی سے صرف سانس جاتی اور حلقوم میں کیا جاتا؟ چارہ کھانا وغیرہ جاتا، تو وہ مرئی کے خلاف ہے، اس لیے کہ وہ چارے کے اور پانی کے جاری ہونے کی جگہ ہے، اور مرئی جو ہے نفس، نفس نہیں ہے وہ، نفس سانس کی نالی ہے. ہاں، فلا بد من قطعہما، ان دونوں کا کٹنا ضروری ہے. تو ابو یوسف کی دلیل مضبوط ہے سب سے، اور احتیاط کا تقاضا یہی ہے. ابو یوسف کیا بولتے ہیں؟ سانس کی نالی کٹنا ضروری ہے، چارے کی نالی کٹنا بھی ضروری ہے، خون کی دو نالیاں ہیں ان میں سے ایک کٹے تو چل جاتا، مطلب تینوں چیزیں کٹنا ضروری ہے، چارہ بھی قطع ہو جانا اور سانس بھی قطع ہو جانا، خون بھی ختم ہو جانا. یہ ہے ابو یوسف کا کہنا، اور مضبوط دلیل ابو یوسف کی ہے، احتیاط کا تقاضا. ولی ابی حنیفہ، ابو حنیفہ کیا فرماتے ہیں؟ ان الاکثر یقوم مقام الکل، کہ اکثر کو کل کے قائم مقام کہا جاتا ہے. اب وہ چار چیزیں بولے نا، تو اکثر کیا ہے؟ تین ہو تو اکثر ہو گئے، یا یہ تو رہتا ضروری ہے، یہ تین ہو گئے تو بھی اکثر ہو گئے بولتے ہیں. آیا سمجھ میں؟ تو مرئی کو چھوٹ جاتا اس وقت میں قصہ. ابو حنیفہ کی دلیل یہ ہے کہ اکثر قائم ہوتا ہے کل کے مقام پر احکام میں سے بہت ساری چیزوں میں. وَأَيَّ ثَلَاثٍ قَطَعَ فَقَدْ قَطَعَ الْأَكْثَرَ، اور ان میں سے تین میں سے کسی کو بھی کاٹا تو اکثر کو کاٹا اس سے. وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ، اور مقصود اس سے حاصل ہو جاتا ہے. وَمَا هُوَ الْمَقْصُودُ يَحْصُلُ بِهَا، اور جو مقصود ہے وہ اسے حاصل ہو جاتا ہے. مقصود کیا ہے بھائی؟ اس کا خون بہ جانا. تو اگر خون کی نالیاں نہیں بھی کاٹے، گلا کاٹے تو بھی خون جاتا نہیں جاتا کچھ دیر سے جاتا، مگر آ رہا سمجھ میں؟ ہاں، کبھی کاٹے بکرا کتنا تیز نکلتا پریشر سے. وما هو المقصود وہ انہار الدم المسفوح، اور وہ ہے مسفوح دم کا ہلاک ہو جانا. والتوحیہ، اور وہ جو ہے جلدی سے گزر جانا. فی اخراج روح، روح کے نکالنے میں. لأنه لا یحیی بعد قطع مجری النفس، اس لیے کہ وہ زندہ نہیں رہتا ہے نفس سانس کی نالی کے جاری کاٹنے کے بعد، او الطعام، یا کھانے کے نالی کے کاٹنے کے بعد. ويخرج الدم بقضاء احد الوجهين، اور
خون نکل جاتا ہے وجین میں سے کسی ایک کے کاٹنے سے، وجین میں سے کسی ایک کے کاٹنے سے خون نکل جاتا ہے، فیکتفا تحردا عن زیادہ تعذیب، لہذا اکتفا رکھا جاتا ہے زیادہ عذاب دینے سے بچنے کے لیے، زیادہ عذاب دینے سے بچنے کے لیے، یہ ابو حنیفہ فرماتے ہیں۔ سمجھ میں آ گیا نا صاحب؟ سانس کی نالی نہیں بھی کاٹی تو، سانس کی نالی نہیں بھی کاٹے، ہاں سانس کی نالی نہیں بھی کاٹے تو جو ہے وجین کاٹے تو خون چلے جاتا نا، اب جب خون چلے گا تو انہیں جو ہے ہلاکت ہو جاتا ایسا۔ بخلاف ما اذا قطع النصف، برخلاف اس صورت کے جب کہ آدھا آدھا کاٹا، لان الاکثر باقی، اس لیے کہ اکثر تو باقی ہے، تو آدھا آدھا کاٹے تو ابو حنیفہ نہیں ہوتا فرماتے ہیں، فکانه لم يقطع شيئا، تو گویا کہ اس نے کچھ بھی نہیں کاٹا، احتیاطا لجانب الحرمہ، حرمت کے جانب کو احتیاط دیتے ہوئے۔ تو یہ تمام حصے ہیں، لیکن ابو یوسف کا قول زیادہ بہتر ہے کہ جو مری کاٹنا بھی ضروری ہے، سانس کی بھی، اور وجن میں سے ایک، اور حلق میں سے ایک۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔